السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، انتہائی احترام کے قابل ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ان باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ کا یہ دورانیہ ہے جس میں میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص جو پہلو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی جو اطاعت ہے اور آپ کی فرما برداری، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اور نسبتاً جو میں آپ کو جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ رغبت دلانا میرا ایک بنیادی مقصد ہے، کہ میں آپ کو رغبت دلاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرما برداری ہے اور آپ کی جو اطاعت ہے وہ اس میں کتنی خیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو بالکل سادہ لب و لہجے میں یہ مختصر سا بیان ہے، لیکن اس کا تعلق زیادہ تر عمل کے ساتھ ہی ہے۔ جو اس میں سب سے پہلی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا تھوڑا سا آپ کو غور سے سننا پڑے گا، اس لیے تاکہ میری بات کو کوئی منفی میں نہ لے کے چلا جائے۔ اگر میری بات ٹھیک سے میں سمجھا نہ پاؤں تو آپ بالکل بعد میں مجھ سے اس کی تفصیل ضرور پوچھ لیں، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے زمین پر آتے ہوئے جو آخری مکالمہ ہوا تھا، جو میں یہاں ایک بار بیان بھی کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ آپ اتر جائیں زمین پہ، اور ساتھ فرشتے بھی ہیں اور پھر شیطان بھی، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہے گا، جس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن میں غم ہے اور پریشانی ہے اور دکھ ہے اور تکالیف ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میری طرف سے رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو جو کوئی بھی میری رہنمائی پر عمل کرتا رہا اس کو میں دو انعام ضرور دوں گا دنیا کے اندر، ایک تو اسے خوف نہیں آئے گا کسی چیز کا، اور دوسرا کبھی اسے غم نہیں ہوگا۔ دراصل جو اتباع ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، یہ غم کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب زمین پر آ گئے، اللہ نے اولاد سے نوازا، قابیل کی جو توجہ تھی وہ زیادہ تر شر کی طرف رہی، اور حابیل قدرے ہدایت اور رہنمائی پر زیادہ چلنے لگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک موقع پر دونوں نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی جو کہ ہمارے بھائی تھے اسے قبول کیا، اور جو قابیل جو کہ ہمارا بھائی تھا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو قابیل نے حابیل سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میری قربانی رد ہو گئی اور تیری قربانی اللہ نے قبول کی؟
تو جو ہمارا بھائی حابیل تھا اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، کیونکہ ہدایت بھی اور تقوی دونوں اکٹھی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ بہترین رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ تو حابیل نے بھی یہی کہا اپنے بڑے بھائی قابیل سے کہ یہ تقوی کی بنیاد پہ قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ متقی آدمی ہدایت کو جلدی قبول کر لیتا ہے، جو متقی نہیں ہے اس کو ٹائم لگتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ، بلکہ اس نے کہا قرآن کریم میں، جیسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ جب تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرا ایسا بھائی ثابت ہوں گا کہ میرا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا۔ کتنی خوبصورت ہمارے بھائی نے بات کی کہ تم جب مارنے کے لیے بھی میری طرف بڑھو گے تو میری مجال ہے کہ میں تیری طرف اپنا ہاتھ اس لیے بڑھاؤں کہ میں تیرے گناہ کو اپنے سر پہ لے لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، احساس محبت بھی ہوتا ہے، دل میں ایک مودت بھی ہے جو خدا نے ڈالی ہے سب کے دلوں میں۔ بھائی اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں، لیکن محبت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو پھر اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے کافی دیر پھرتا رہا۔ جب بہت دیر تک پھرتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس کا کیا کروں، چھوڑوں گا پرندے کھائیں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اگر لاش یوں ہی چھوڑ دوں تو درندے اس پہ آ جائیں گے اور میرے بھائی کو کھا لیں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ساری چیزیں اس کے دل و دماغ پہ چلتی رہیں۔ اسی دوران ہی جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آسمان سے میری طرف سے ہدایت آتی رہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو اصل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے، بعثہ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، کسی کو مبعوث کرنا، جیسے اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر مبعوث کرتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا۔ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین کو قریدنا شروع کر دیا۔ لِيُرِيَهُ، تاکہ وہ قابیل یہ دیکھ سکے، کیفَ یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو میں نے کیسے دفن کرنا ہے۔ تو اس نے کوے سے یہ سیکھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ کوے کو بھیجا کس نے تھا؟ فبعث اللہ غرابا، بھیجا اللہ نے ہے اور سکھا انسانوں کو رہا ہے۔ رہنمائی اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی دیتا ہو، اصل رہنمائی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ایک کوے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دیتا، ہم اس کی بھی تابعداری کرتے، ہم اس کی بھی فرما برداری کرتے۔ اور بھائی کی لاش کو دفن کرنے کے بعد ایک جملہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کالا، پھر کہنے لگا، یا ویلتا، افسوس کی بات ہے کہ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے سے بھی زیادہ کم عقل نکلا میں، کہ ایک کوے کو معلوم ہے کہ یہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے اور مجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ فاصبح من النادمین، لیکن وہ بڑا شرمندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کے تب تک ہم نے جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ ہم اس پر رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے شر کی بنیاد رکھی۔ اس پورے واقعے سے جو مجھے سبق ملا، جو میں نے سمجھا یا مجھے سمجھ آئی، فبعث اللہ غرابا، مبعوث کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے بھی آپ کو رہنمائی دے سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی رہنمائی موجود ہو تو اس سے بڑی رہنمائی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب یہ تو شروع کے دن تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے کیا کیا، یکے بعد دیگرے، پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہر طرف سے ہٹا کر اپنے خاص بندے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ منسلک کر دیا،
انبیاء کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر پھر جو سب سے بڑا فرق رکھا، انبیاء اسی قبیلے سے ہوتے تھے، آنکھیں بھی تھیں اور زمین پر چلتے تھے، کاروبار اور تجارت بھی کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو دعوت دین بھی دیتے تھے، تو ظاہری طور پہ ان کو لگتا تھا یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ یہاں سے میں پہلی بات سے تھوڑا آگے جا رہا ہوں دوسری بات کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پہ یہ بات کو واضح کیا ہے کہ انبیاء اپنی قوم سے کہتے تھے بے شک ہم دیکھنے میں آپ لوگوں کی طرح ہیں اور ہمارا بھی خاندان ہے، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی بھائی بہن اور اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور نظام زندگی بھی ہے، لیکن تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے۔ وحی ایسا دنیا کے اندر ایک اللہ کا احسان ہے۔ نبی رسول جو بنتے ہیں اور نبی اور رسول کے اندر جو تفریق ہے تھوڑی سی، اگر آپ اس کو بھی اگر آسان لفظوں میں سمجھ لیں تو آپ کو اچھا لگے گا۔ نبی پر مستقل کتاب نہیں آتی، نبی کی کوئی مستقل امت نہیں ہوتی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلی کسی بھی شریعت کو لے کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی ایک ہی وقت میں 2 3 4 نبی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے آ سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے پر بھی نبی موجود رہے ہیں، لیکن جب رسول کی بات ہوتی ہے تو رسول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مستقل کتاب ہوگی، مستقل امت ہوگی، مستقل شریعہ ہوگی، اور وہ وہی کا پورا جو طریقہ ہوگا اس میں ان کی امت کو گائیڈ کیا جائے گا، کتاب دی جائے گی، اور ایک شریعت جو کہ اپنے وقت اور حالات کے مطابق ہوگی وہ انہیں دی جائے گی، انہیں رسول کہتے ہیں۔ تو درجات میں جو رسول ہوتے ہیں یہ 3 درجوں سے گزر کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر نبی سب سے پہلے صدیق ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں آتا، اور اس درجے سے اٹھ کر ایک نبی 40 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہلاتے رہے کہ صادق ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ 40 سال اسی درجے پہ رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا جسے رسالت کہتے ہیں۔ لیکن صدیق کے بعد صدیق النبی، پھر صدیق کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازتا ہے، اور نبوت سے بلند درجہ ہے کہ رسالت اور رسول بنا دیتا ہے۔ اسی واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو لا نبی بعدی، کہ میرے بعد رسول تو دور کی بات ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا جو کسی سابقہ شریعت کو بھی لے کے چلتا ہو، اس طریقے سے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو نبی اور رسول کی اس تفریق میں ذہن میں رکھے کہ وہی وہ بنیادی امر ہے جو پوری انسانیت کے اندر سے اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ تو اصل تو جس چیز کی ہم اطاعت کرتے ہیں میں اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ ہم جب اطاعت کرتے ہیں تو خالی یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اس جملے کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہے کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رسول تب ہے جب اس کے پاس اللہ کا ایک رسول فرشتہ بن کے آتا ہے اور پوری رہنمائی اپنے نبی کو دیتا ہے۔ اور وہی ایسی چیز ہے جو انسان 5 حواس دیے گئے ہیں، 5 حواس اکثر انسانوں کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا نا ایک بھی حواس، اللہ تعالیٰ اس سے حساب ہی نہیں لیتا۔ مثال کے طور پہ آپ کی چیز کو چھو لیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سخت ہے، نرم ہے، آپ سونگھ لیتے ہیں، آپ چکھ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ دماغ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، کانوں سے آپ سن بھی لیتے ہیں، بہت سارے حواس آپ کو دیے ہیں۔ 5 حواس تو آپ کے یہاں پر ہے کہ زبان ہے، اور یہاں پہ آپ کی ناک ہے، اور یہاں پہ کان ہے، اور آپ کا جو لمس ہے جس سے آپ چھو لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بھی دی ہوئی ہے، لیکن ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کے 5 حواس جواب دے جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس سے آگے دنیا کدھر ہے، اس سے آگے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کے 5 حواس بھی کام کرنا چھوڑ دیں، جہاں پر آپ کی عقل سوچنا سمجھنا چھوڑ دے، اصل میں وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اپنی وحی کا آغاز کر دیتا ہے کہ اب جو باتیں آپ کو اپنے عقل سے سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے سمجھانا شروع کر دیں۔
تب جا کے کوئی رسول اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر وہ باتیں جو رسول کر رہے ہوتے ہیں وہ عام لوگ یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہے، یہ باتیں تو عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس طرح کی باتیں بھلا کیسے ہو سکتی ہیں؟ آسمان کی خبریں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ آنے والے مستقبل کی خبریں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ جنت و جہنم کے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور ہمارے لات اور عزا کو برا کہہ کے اس کے مقابلے میں ایک ایسے الہ کی عبادت کا درس دینا جو نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو وحی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ دراصل اللہ کے نبی کے پیغمبر کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حالانکہ وہ کہتے تھے 40 سال ہم نے ان کو سچ بولتے دیکھا ہے، 40 سال پہلے ہم نے ان کو امین دیکھا ہے، 40 سال میں ایک دن بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، پچھلے 40 سال سے ایک بار بھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، وہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ بھی دشمن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دشمن اور سردار عربوں کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا مجھے بتاؤ اگر وہ تمہارے بیچ میں 40 سال رہا اور پھر 13 سال نبوت کے بھی اس نے گزارے، اب وہ مدینے میں آ گیا اور اس کو مدینے میں آئے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے، مجھے صرف یہ بتا دو اس دورانیے میں اس نے کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے کہ یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اس اتنے دورانیے میں 40 سال پھر 13 سال، اس کو جمع کرے 40 اور 13 53 ہو گئے، اب 6 اس میں جمع کر لیں تو 6 جمع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اتنے سالوں کی گواہی دشمن بھی دے رہا تھا، اس دورانیے میں ایک دن بھی ہمارے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل بادشاہ پوچھ رہا تھا کہ کبھی دھوکہ دیا اس نے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں اتنے دورانیے میں ہمیں انہوں نے ایک بار بھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ تو ہرقل بادشاہ کہہ رہا تھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ نبی ہمیشہ سچے ہی ہوتے ہیں اور نبی کبھی دھوکہ نہیں دیتے، اور جو کبھی انسانوں کو دھوکہ نہیں دیتے وہ اللہ کی ذات کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو بنیادی طور پر کسی نبی کا نبی بن جانا وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب وحی اس پہ نازل ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے سچا ترین اور بہترین ہدایت اور رہنمائی دینے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اور وحی تو اتنی عظیم چیز ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، نہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور نہ وہ ابھی بیان ہو سکتا ہے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ اس دور کو ذہن میں رکھ کے کہ وہ دور تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لوگ وحی کا انتظار کرتے تھے، میرے اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی وحی بھیجے گا اور میری رہنمائی کر دے گا۔ یہ دور بھی انسانوں پر رہا ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے آدھی رات میں ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے عرض کیا میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بارے میں اللہ نے ابھی تک مجھے کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے۔ اس عورت نے اصرار کیا، تھوڑا بار بار اصرار کیا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بحث کرتی رہی کہ نہیں کوئی تو حل آپ نکالیں، میں جوان تھی، میری جوانی کی عمر اس انسان کے ساتھ گزری، اب بڑھاپے میں جب مشکل حالات میں ہوں تو مجھے ماں کہہ کے گھر سے بھی نکال دیا ہے، تو اگر آپ کا دین میرے بارے میں حل نہیں نکالے گا تو میرا حل کون نکالے گا؟ ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرا چھوٹا سا حجرہ ہے جس کے اندر میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے، اس حجرے کے اسی کونے میں کہیں کھڑے کھڑے اس نے جو بھی الفاظ بولے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے وہ نہیں سنائی دیے، میرے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچی کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن مجھے تب پتہ چلا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردی کے موسم میں اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور آپ کے پیشانی پر پسینہ آنے لگا تو میں سمجھ گئی کہ جبریل آسمان سے آدھی رات میں آ گیا ہے، اور وہ عورت میرے حجرے میں کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے ابھی فرمایا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ،
اللہ نے سن لی ہے بات اس عورت کی جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور آپ نے اسے کہا کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور تجادلو کا، اور وہ جھگڑا کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے کیا کیا، وہ تشتکی الی اللہ، اور اس نے اللہ کے سامنے اپنی شکایت کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کو آسمان سے جبریل کو وحی دے کر بھیجی اور کہا کہ ابھی اس بندی کی رہنمائی کرنی ہے، لیکن یہ رہنمائی ہوگی کیسے؟ پہلے اللہ اپنے نبی پر وحی دیں گے، پھر نبی ان کی رہنمائی کریں گے، اور جب یہ نبی کی وحی سننے کے بعد جب یہ اپنے نبی کی اطاعت کریں گے تو دراصل وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ یوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وحی کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل رات کے اندھیروں میں نکالا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک کامل مکمل قرآن کریم وحی کی صورت میں موجود ہے جو ہماری زندگی کے سارے حل نکال سکتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں 1 مہینے سے زیادہ عرصہ تھا یا اس سے بھی زیادہ یا کم، وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، جب بہتان لگا، کسی نے الزام لگایا منافقین نے، تو آ کے عرض کرتی ہیں حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف نہیں کیا، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملہ کہا ہے کہ مجھے لگتا تھا حضور فرمائیں گے کہ عائشہ رہنے دو، کہاں تم ابوبکر کے گھر جاؤ گی؟ آپ نے مجھے فوراً کہا تم جا سکتی ہو۔ اور جب میں وہاں چلی گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو میں اپنے گھر میں مجھے بخار ہو گیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں لیٹ گئی۔ میرا والد مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کہ عائشہ یہ کیا ہو گیا؟ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھی کہ یہ بیٹی کیا تم نے کیا؟ تو سارے لوگ مجھے عجیب عجیب معاملے عجیب عجیب طرح سے دیکھتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ایک الزام ہے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا، میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے بات کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا اللہ میری مدد کر۔ ایک خاتون اللہ سے مدد مانگ رہی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی عائشہ کے حجرے میں وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی، اللہ نے وہاں پہ اس کا حل نکالا، اور آج ماں عائشہ اپنے گھر اپنے والد کے گھر میں ہیں اور وہ اللہ سے کہہ رہی کہ میرا بھی کوئی حل نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں 13 سے زیادہ آیات نازل فرمائی اور کہا کہ یہ بری الذمہ ہے عائشہ، یہ ایک بہتان اور الزام ہے، یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب بیانی ہے، اور عائشہ کی ذات پاک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی کا پیغام لے کر ماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کو ابھی بیان کیا ہے۔ اور جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ابھی آپ کو قرآن سنایا کہ آپ کی طہارت کی آیات نازل ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ جملہ منفی میں مت لیجئے گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے لیے آسمان سے جبریل کو بھیج کر وحی دی اور میرے اس معاملے کے اندر میری رہنمائی کی ہے۔ دنیا اپنا غم مٹانے کے لیے وحی کے لیے بیٹھتی تھی، وحی کے لیے انتظار کرتی تھی۔ کعب بن مالک نے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ انتظار کیا۔ سورۃ توبہ کا نام لیتے ہوئے دل نرم ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ 45 دن تک انتظار کرتے رہے کب وحی آئے گی اور میرا مسئلہ حل ہوگا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولانا چھوڑ دیا تھا، صحابہ کرام نے میرے ساتھ مسکرانا چھوڑ دیا تھا، میرے چاچا کا بیٹا تھا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے غسان کے بادشاہ نے خط لکھا تیرے نبی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو میرے پاس آ جا اور اسلام کو چھوڑ دے۔ یہاں تک لوگوں نے مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انتظار کرتے کرتے ایک رات ایسی آئی کہ میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہا کہ ٹھیک ہے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا پر میں منافق تو نہیں ہوں، تجھ سے توبہ بھی کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ 40 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اللہ نے درمیان میں وحی بھیجی تھی لیکن درمیان کی وحی میں کہا تھا اب تم اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ اور کعب بن مالک کہہ رہے تھے اگر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں میں طلاق بھی دے دیتا ہوں، میں فرما بردار آدمی ہوں، لیکن کا طلاق دینے کی بات نہیں ہوئی، بات نہیں کر سکتے۔ 45 دن کے بعد اللہ نے رات کو وحی نازل کی کہ کعب بن مالک کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا۔ وہی بنیادی طور پہ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے ٹھنڈے دل سے، وہی وہ اصل احسان ہے جو اللہ اپنے نبیوں پر کرتا ہے، اور پھر وہ نبی جس پر وہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا محسن بنتا ہے اس دنیا اس کائنات کا۔ تو کبھی آپ سوچیں زندگی میں حل اگر آپ کو نہیں نکل رہے تو آپ کا قرآن بہترین حل نکال سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
دراصل اس وحی کے لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن کریم جو وحی کی صورت میں ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تو دیکھتا اس کو اپنی آنکھوں سے کہ وہ تو خاشعا متصدعا، وہ پورے طریقے سے ڈر جاتا اور پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری کی ساری وحی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل کی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ٹائم تھا جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ دراصل سخت سردی کے موسم میں حضور کو پسینہ آ جاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب وحی کا آغاز ہوتا تھا آپ کے لب حرکت کرتے تھے، کانپتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس سواری پر سوار ہوتے تھے اس سواری کو پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا ران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران کے نیچے رہ گیا تھا اور وحی کا آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی، جبریل آ گئے تو ایسا ایسا آپ کا جو ران تھا میرے ران پر وہ دبانا شروع ہو گیا، اتنا دباؤ آیا میں نے کوشش کی کہ میں اپنا ران بیچ میں سے کھینچ لوں ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتے اتنا دباؤ تھا میں اپنا ران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ران کے نیچے سے نکال نہیں سکا۔ یہ جو وحی کا سلسلہ اصل آپ وحی کی پیروی کرتے ہیں، اگر دین کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کی بعثت کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کے بعد بھی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں ان کے علاوہ کسی بڑے بزرگ کی بات مان کے کامیاب ہو جاؤں گا یا میں کسی شہر کی طرف نسبت کر کے کامیاب ہو جاؤں گا یا میرا دماغ اتنا زیادہ ہے کہ میں زیادہ اچھا پڑھا لکھا ہوں، اور میرے بھائی جہاں پہ دنیا کا علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں دنیا کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں دنیا کا شعور ختم ہو جاتا ہے، دراصل وہیں سے تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا آغاز کرتا ہے اور اسی وجہ سے کہتا ہے کہ تمہاری عقل جہاں پہ نہیں پہنچ سکتی وہاں سے انبیاء کا علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے انبیاء کی نبوت اور رسالت کے سلسلے ہم جاری کرتے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو یاد رکھو ہم نبی جو بھیجتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں بہترین نمونہ جس کو بنا کے بھیجتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں نیک لوگ گزرے ہوں گے لیکن وہ تمہارے واسطے نمونہ نہیں ہو سکتے، جس کو ہم نمونہ بناتے ہیں اس کو بناتے ہیں جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین کوئی رہنمائی آپ کو دے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ سارے علماء، سارے مکتبہ فکر کے لوگ خطبہ جمعہ کے اندر یہ جملہ ہر صورت میں پڑھتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دنیا میں بہترین رہنمائی وہ ہے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ وہ بہترین اس لیے ہے کہ وہ آسمان سے آتی ہے، اور جو چیز آسمان سے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان سے نازل کیا اور پھر فرمایا اس کتاب کے اندر باطل کو ہم کبھی داخل نہیں ہونے دیتے، اس قرآن کے اندر ہم باطل کو کبھی شامل نہیں ہونے دیں گے، اور شک کی کوئی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ اصدق الحدیث ہوگی، یہ سب سے سچی بات ہوگی، یہ سب سے اعلیٰ عرفہ بات ہوگی، سب سے مضبوط بات ہوگی۔ جب تم اس پر عمل کرو گے ذریعہ تمہارا تمہارے نبی کے ذریعے سے ہوگا، تم اپنے نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر میری اطاعت ہوگی۔ اگر تم سمجھو ہم ڈائریکٹ کوئی اللہ کی بھی اطاعت کر لیتے ہیں، یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ وحی کا جو ذریعہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہے یہ ضروری ہے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور اس روایت کو آپ اور بھی حدیثوں میں مل جائے گی آپ کو، کہتے ہیں کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پاس آئے اور ہم دونوں اکٹھے ہو گئے، یعنی دونوں بزرگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھ کے ان کی دونوں کی آنکھیں ایک باری نم ہو گئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عمر بن خطاب سے کہتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا غم آپ کو ہے تو مجھے بھی اتنا ہی غم ہے، مجھے بھی اتنا ہی غم ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جملے پہ تھوڑی سی غور کرنا ہوگی آپ کو، اور یہ بہت ضروری جملہ ہے، میں ذرا اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، چادر آپ کے چہرے پر تھی، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور چادر کو چہرے سے ہٹایا اور خوبصورت پیشانی پر
اتنے تحمل اور ادب کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے بوسہ لیا، اور پھر جب اوپر اٹھایا سر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ حضور انقطع ما لم ينقطع من احد من النبوہ، حضور آپ گئے دنیا سے، لیکن آپ کے جانے میں اور سابقہ انبیاء کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے جانے سے ہمارا رابطہ ایک ایسی چیز سے ٹوٹ گیا ہے جو پہلے انبیاء کے جانے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضور پہلے نبی جاتے تھے لیکن وہی آتی رہتی تھی، بعد میں کوئی نبی آ گیا، کوئی اور رسول آ گیا، کتاب آ گئی۔ حضور آج آپ چلے گئے، آپ ہی نہیں صرف گئے، حضور آپ کے جانے کے ساتھ وہی بھی منقطع ہو گئی۔ ان لوگوں کو وہی کے منقطع ہونے کا غم بھی اتنا ہی تھا جتنا ان کو حضور کے جانے کا غم تھا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی کے جانے کا غم ہے اور میری آنکھیں نم ہیں۔ ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک بات میری سنیں، ایک خاتون ہے مدینہ میں، بزرگ خاتون ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کے اس کے پاس جاتے ہیں، حضور اس کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ رشتے میں بھی تھی، حضور کے رشتہ داروں میں تھی، اور آپ اس کے بعد اکثر جایا کرتے، بزرگ خاتون تھی۔ تو دونوں بزرگ اٹھے اور اس خاتون کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات چیت کی کہ آپ کی جو جدائی ہے اور جو غم ہے ہمارے دلوں میں ہے اور ہماری آنکھیں آج نم ہیں، اس قسم کے جملے بولے تو وہ عورت بھی رونا شروع ہو گئی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ملیں گے۔ جب یہ بات کی تو یہ جملہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس عورت کا جملہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اس نے کہا مجھے حضور کے جانے کا غم ہے اور میرا دل، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، لیکن میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ دونوں کو مخاطب کیا کہ اے صاحبین، اصل بات یہ ہے کہ حضور کے جانے کا غم تو ہے ہی ہے، مجھے سب سے بڑا غم یہ ہے کہ اب آسمان سے جبریل وحی لے کر نہیں آتا ہے۔ لوگ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کو، وحی کو سمجھ رہے تھے، آج کی دنیا میں وحی کے تصور کو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ سب نبی کی ذات سے عشق کرتے ہیں، وہ نبی کی ذات سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن جس وجہ سے پیار کرنا چاہیے، جو سبب ہے پیار کرنے کا، اس سبب کو وہ حقیقت میں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ رب کی وحی کو ٹھیک سے تسلیم نہیں کر رہے اور پیار جتنا بھی جتا رہے ہیں وہ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اصل کام آپ کو آئے گا جو اللہ کی وحی پر ایمان لائیں گے، نبی پر ایمان لائیں گا، پھر آپ کو فرق پڑے گا۔ عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو سارے مجمع کو اکٹھا کیا، اور یہ جملہ جامع ترمذی میں ہے جو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو سارے مجمع کو اکٹھا ہو کے کہا، اور بڑا شاندار جملہ ہے اور اس کی ایک اصل صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایھا الناس، اے سارے لوگوں جو سامنے کھڑے ہو، ایھا الناس، اے لوگوں میری عمر بن خطاب کی بات کو کان کھول کے سن لو، یہ بات آپ بھی توجہ سے سن لیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اس سے پہلے ہم فیصلے کرتے تھے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے، کون فاسق ہے اور کون فاجر ہے۔ وہ فیصلے ہم کرتے تھے وحی کی بنیاد پر۔ آسمان سے وحی آتی تھی کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، آسمان سے وحی آتی تھی یہ فلاں جو ہے یہ گنہگار ہے، آسمان سے وحی آتی تھی یہ بندہ گنہگار نہیں ہے، آسمان سے وحی آتی تھی ہم نے اس کی توبہ قبول کر رہی ہے۔ عمر بن خطاب یہ فرما رہے ہیں اے لوگوں، اس سے پہلے جو ہم فیصلے کرتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن یاد رکھو قد انقطع الوحی، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، حضور دنیا میں نہیں رہے، وہی ختم ہو گئی ہے، اور اب جو ہم فیصلے کریں گے بما ظہر لکم من اعمالکم، اب تمہارے ظاہری اعمال جو ہمیں نظر آئیں گے ان اعمال کو دیکھ کے ہم فیصلے کریں گے۔ اب ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جیسے حضور کی موجودگی میں کیا کرتے تھے۔ تو ان فیصلوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا ظاہری عمل دیکھ کے فیصلہ کریں اور وہ غلط ہو، اور ایسا ان ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ اب جو صحیح اور غلط کا معیار ہے یہ ہم اپنے شعور سے کریں گے، لیکن جو وحی کا معیار تھا وہ 100% کھرا تھا۔ جب اللہ کہہ دیتے تھے یہ غلط ہے تو وہ غلط تھا، جسے اللہ کہتے تھے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہوتا۔ نبی کی اطاعت کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر، میں انسان ہوں، لیکن یاد رکھو پوری انسانیت کے اندر میرے اوپر اللہ وحی کرتا ہے جو تم پر نہیں آتی، جو باتیں اللہ میرے ساتھ کرتا ہے تمہارے ساتھ نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجئے گا، میں چاہتا ہوں جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، وصال کرتے ہیں، حضور کبھی کبھی مسلسل بھی روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ مسلسل کا مطلب ہے آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ،
لیکن صحابہ کرام سے فرماتے تھے ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا وہ مجھے بڑا پسند ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، تم یہ رکھا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر پاس آ کے بیٹھ گئے، کہتے حضور آپ خود تو وصال کرتے ہیں، آپ خود تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے، چلیں باقی کو اجازت نہ دیں، مجھے تو کم از کم دیں، میں تو آپ کا متبع ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ وہاں جو جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بات اصل میں یہ ہے، تو روزہ رکھے گا، تو بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، لیکن میں محمد جب روزہ رکھتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اس حال میں بھی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی۔ تمہاری عبادت اس طرح میری عبادت کی طرح نہیں ہے، جو میرے ساتھ رب ہم کلام ہوتا ہے اس طرح تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، جو درجات خداوند کریم نے مجھے دیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی بھیجتے اس لیے ہے لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب نبی کی اطاعت ہی نہیں کی جائے گی تو نبی کی وہ مقصد اور بعثت کا آپ بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ہی نہیں سمجھ پایا۔ اور وہ ہدایت کسی بھی صورت میں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، لیکن سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے۔ میری بات یہاں پہ ختم ہوگی کیونکہ وہ وقت جو میں نے بولا تھا آپ کے سامنے وہ تقریباً ختم ہو گیا، 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء، ساری انسانیت سے اعلیٰ، ہمارا قرآن کریم ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے، اور ہمارا دین کامل دین ہے، اکمل دین ہے، اور یہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور جب دین کے ساتھ آپ آ جائیں گے جیسے کہا واعتصموا بحبل اللہ، اور یہ ومن یعتصم باللہ، من یعتصم باللہ ای بحبل اللہ، یعنی جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ یہ یاد رکھے فقد ہدی الی صراط مستقیم، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں وہ بندہ سیدھے راستے پہ ہی رہے گا۔ حضور فرماتے تھے ترکت فیکم امرین، ایک روایت میں آتا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اور وہ یہ ہے کتاب اللہ و سنتی۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے دین کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو یہ کچھ چیزیں تمہارے پاس ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سے دین سیکھو سمجھو، جو ان چیزوں کے ساتھ صحیح طریقے سے چمٹ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اتنے ادب سے احترام سے آپ نے میری بات سنی، میں نے کوشش کی کہ میں بات اور پیغام آپ تک پہنچا دوں، اگر میری بات کو سمجھ آ گئی ہے تو دل میں اتاریے گا اور عمل کیجیے گا، اگر میں ٹھیک سے نہیں سمجھا سکا تو مجھے معاف کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ میرے رحمان ہم جن کو جانتے ہیں جن کو نہیں بھی جانتے، وہ کسی بھی دکھ میں، پریشانی میں، الجھن میں ہیں تو یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کے پاس اولاد ہے اسے نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد کی طلب ہے، یا اللہ اسے نیک اولاد عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔